آج ہماری بچیوں کا، ہماری بہنوں کا حال یہ ہے کہ میک اپ کر کے زمانے میں اپنے بدن کی، جسم کی نمائش کرتی ہیں، اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں. ان سے پیدا ہونے والی اولاد کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بنے گی؟ نہیں، کسی اسٹیج پہ کھڑے ہو کر ڈانس کرے گی. اس لیے کہ ببول بو گے تو کانٹا آئے گا، آم نہیں مل سکتا. چاہتے ہو کہ آم ملے تو تمہیں آم کا درخت لگانا ہوگا. جی بے شک. آج تمہارے گھر پہ شادیاں، بڑا بھائی پٹاخوں کی پیٹی لے آیا، چھوٹا بھائی ڈی جے والے کو بیانہ دے آیا، اس کی پٹاخے کی پیٹی آ گئی، اس کا ڈیجا آ گیا. مسجد کے امام نے منع بھی کیا، کہا او امام اگر امامت چاہتا ہے واپس نہیں جائے گا. وہ امام خاموش پڑا رہے. اس غریب امام نے اگر بولا بھی تو اس نے نماز پڑھنا اس کے پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ پوری جنتا عوام کیا کہہ رہی ہے، امام صاحب تمہیں بھی کیا ضرورت پڑی تھی پٹاخوں کے خلاف بولنے کی؟ ہمارے یہ ہمارے ایمان ہے. اور ہنستے ہوئے ان باتوں پر، ارے تمہارے ایمان کہاں چلے گئے؟ خدا کی قسم اگر ایمان ہوتا تو تم کہتے ہو امام تو بولتا جا حق پر، پورا گاؤں تیری مخالفت کرے گا تو یہ تیرا مقتدی تیرے پیچھے کھڑا ہوگا. پھر یار ان یزیدیوں اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ فرق یہ ہے وہ امام حسین تھے، یہ تیرا مسجد کا امام ہے. دونوں امام، وہ امام حسین ہے، یہ مسجد کا امام ہے نا. تجھ میں اور یزیدی میں فرق کیا رہ گیا؟ یزیدیوں نے بھی کہا تھا حسین میرا امام، 300 خط لکھے بلایا کوفہ، میرا امام ہے حسین آجا. جب آ گیا حسین تو سب نے مخالفت شروع کر دی. آج تیرا امام اگر کوئی حق بات کہہ دے اور وہ مخالفت شروع کرے تو تو امام سے کہتا تجھے کیا ضرورت تھی شراب کے خلاف بولنے کی، تجھے کیا ضرورت تھی جوا کے خلاف بولنے کی؟ یار ایمان کہاں چلا گیا؟ آج تک تم نے کبھی سوچا انہی کوک میں غلام حسین آتے ہیں، خدا کی قسم جو کوکیں پاک ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں. ہائے ہائے. نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جب ودا کیا، علی کے ڈولے میں بٹھایا تو ایک ہی بات بتائی، او میری بیٹی فاطمہ میدان محشر میں مجھ سے اس حال میں ملنا کہ علی تم سے راضی. ہائے ہائے. اس حال میں ملنا کہ علی تم سے راضی ہو. آج حال یہ ہے ہمارے. تو میرے بھائی شادی ہے، سنت رسول ہے، وہ پٹاخوں کی پیٹیاں سونے نہیں دیتا، ایسا لگتا ہے شادی نہیں آج دیوالی آ گیا. حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی. اور چھوٹے بھائی نے ڈی جے رات پر اتنا بجایا کہ محلے والوں میں سے کسی کو نہ سونے دیا. توجہ کرنا ذرا. باپ بھی بڑا خوش ہے کہ میں نے 2000 لوگوں کا کھانا کھلا دیا، مونچھوں پہ چراغ چل رہے ہیں. اس نے پٹاخوں کی پیٹی پھوڑ دی، اس نے ڈیجا بجا دیا. تو دولہے کی بہن نے بھی کمی نہیں چھوڑی. وہ بھی نئی جب دلہن آئی تو میک اپ کا ڈبہ لا کر کے بولی او میری بھابھی نیا میک اپ کر لیا، ویڈیو بنانے والا آنے والا ہوگا. سمجھنے کی بات ہے، با خدا یہ وہ جملے بول رہا ہوں جو حقیقت پہ مبنی ہے. وہ سب سے پہلے آئی، کہنے لگی او میری بھابھی تیرا میک اپ پرانا ہو گیا، یہ جو میک اپ کی ٹبیا اس میں سے نیا میک اپ کر لے. اس لیے کہ ویڈیو والوں کو بھی بلایا گیا ہے، وہ ویڈیو بنانے والا آ رہا ہے. ویڈیو بنانے والے نے نئی دلہن کی ویڈیو بنائی. شادی ہو رہی ہے، یہ بدماشیاں ہو رہی ہیں، مجھے بتائیے. اور جو رہی صحیح قصر تھی، محلے کا کوئی آوارہ نوجوان نہ چھوڑا. اس بدماش شوہر نے جو بلا کے گھر پہ نہ لایا، سلامی نہیں کرے گا اپنی بھابھی کی؟ سلامی نہیں کرے گا اپنی بھابھی کی؟ اور 500 روپے کا نوٹ دیا تو چہرہ کھل گیا، 2000 کا نوٹ دیا تو چائے پلا کے منہ دکھا رہا. اور ظالم نوٹ اگر 10,000 کا بھی دے دے، 50 لاکھ کی گڈی بھی دے دے تو چہرہ دکھانا جائز نہ تھا. کہاں سے جائز ہو گیا چہرہ دکھانا؟ 1 مہینے تک نئی دلہن کے چہرے دکھائے جا رہے ہیں سلامیوں کے نام پر. یہ خندہ گردی نہیں تو کیا ہے؟ یہ بدماشی نہیں تو کیا ہے؟
اور میرے نوجوان کان کھول کے سن لے، اگر تیرا کوئی دوست ہے تیری نئی نئی بیوی آئی ہے، سلامی کرنا چاہتا ہوں، اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے کہہ دینا اگر پیسے دینا ہے تو مجھے دے دے، اپنی بیوی کو تیرا نام لے کر پیش کر دوں گا، فلاں دوست کی طرف سے یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے، قبول کر لو۔ لیکن اگر تو کہے کہ بیوی کا چہرہ دکھا تو دوستی توڑنا ہے تو توڑ دے، لیکن بیوی کا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، اس لیے کہ بیوی میری ہے، تیرا کیا ہے؟ اچھا اتنا ہی تو ہوگا، اتنا ہی تو ہوگا بھائی۔ وہ یہ کہہ دے گا تو مجھے نہیں دکھائے گا تو کل کو میں تجھے نہیں دکھاؤں گا، تو کہہ دینا بالکل مجھے بھی مت دکھانا، نہ حرام کرنے دوں گا نہ حرام کروں گا۔ گاؤں میں کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا، وہ بوڑھی ماں کہہ رہی ہے للی بن سمر کے جلدی آجا، میرا بڑا پیسہ بٹا پڑا پورے گاؤں، پانٹے پڑی ہوتی ہے نا، یہ پانٹے پڑی ہوتی ہے نا سب میں، تو سب کو دکھاتی ہے۔ میرے بھائی یہ بات سمجھنے کی، خدا کی قسم دل کے میں وہ پھپھولے ہیں جو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تم نے شادیوں کو ہنڈا گردی کے اڈے بنا دیے، ادھر بارات آتی ہے تو دولہا جب تک کہ منڈپ میں نہیں آ رہا، جب تک کہ محلے کی نوجوان لڑکیاں اس کا استقبال کرنے نہیں آ رہی، دولہے کا استقبال کریں گے۔ اور میرے بھائی کائے کا استقبال ہے؟ استقبال کرنا ہے تو مردو تم پھول برسا کے استقبال کرو دولہے کا، مگر خدا کی قسم اپنے گھر کی بچیوں کو استقبال کے لیے نہ بھیجا کرو۔ ڈانس کر کے، پٹاخہ پھوڑ کے، بے پردگی کر کے، سیلفی کھچوا کے، ویڈیو بنوا کے دلہن گھر میں آئی تو امن و امان ہوگی، شادی مبارک ہوگی؟ وہ ہو ہی نہیں سکتی شادی مبارک، نہیں ہو سکتی۔ شادی مبارک تب ہوگی جب گھر میں یہ نئی دلہن آئی تھی نا، چھوٹا بھائی بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا شکرانے کے، ننن بھی 2 رکعت نماز شکرانے کے نفل پڑھتی، ساس بھی پڑھتی، سسر بھی پڑھتا، دولہا بھی پڑھتا، سب پڑھتے اور پڑھ کے دعا کرتے مولا یہ جو ہمارے گھر میں نئی دلہن آئی ہے ان کے قدموں کو ہمارے گھر کے لیے مبارک کر دینا، تیری دعا ہو جاتی تو شادی مبارک ہو جاتی۔ کہہ رہی ہیں کہ جب سے ہماری بھابھی کے آئی ہمیں تو ایک آنکھ نہیں دیکھ رہی، تو دیکھے گی کیسے؟ تو نے دیکھنے کا چھوڑا کب ہے؟ دیور کہہ رہے ہیں کہ بھابھی آئی ہے جب سے بھیا چھن گیا، شوہر کہہ رہا جب سے میں نے شادی کیا میں چکر میں پڑ گیا، سسر کہہ رہا میں کیا کروں میں بھی بڑا برباد ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اور میرے بھائی سبھی پریشان ہو گئے، کام سب نے پریشانیوں کے کیے تھے، ہے نا، سب نے آسانیوں کے کام کیے ہوتے۔ یہ جو جتنے ڈی جے بج رہے ہیں نا غیروں کی شادیوں میں کم بج رہے ہیں، تمہاریوں میں زیادہ بج رہے ہیں، سے بتا رہے ہیں۔ ڈانس پارٹی جو ہے نا اس سے جا کے پوچھنا کہ تمہاری تاریخیں کہاں کی زیادہ ہیں، تو ڈانس پارٹیاں یہ کہیں گی عرسوں کی اور شادیوں کی تاریخیں زیادہ ہیں، ہماری عرسوں میں زیادہ ہیں، اور عرس غیر مسلم نہیں کرتا، مسلمان کرتا نہیں۔ ہاں بڑے لمبے لمبے میلے چل رہے ہیں، پوری پوری رات نائٹ کے میلے چل رہے ہیں، اور مردوں سے زیادہ عورتیں جا رہی ہیں میلے دیکھنے کے لیے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائی یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ یہ بے حیائی۔ اب پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ فرماتا غم نہ کرو، ٹینشن نہ لو، مدد میں دوں گا، کامیاب میں کروں گا، مگر کب؟ پہلے مومن کامل بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، اور پھر دیکھو میری مدد کیسا آئے گی، ذرا بولو سبحان اللہ۔ اب تمہیں مدد بتا دوں میں، اجازت ہو بتا دوں؟ فرعون اتنا بڑا بادشاہ کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلی، اعلان کر دیا میں خدا، میں رب ہوں، میں رب ہوں، جو مجھے سجدہ کرے گا بچے گا، جو مجھے سجدہ نہیں کرے گا وہ نہیں بچے گا۔ بس اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اب یہ سجدے اپنے لیے کرائے، رب کو جلال آیا، کہا اب تیری حکومت کو زوال آنے والا ہے، اب میں تیرا تختہ پلٹنے والا ہوں فرعون، اب میں ایسے بچے کو پیدا کروں گا کہ جس کا نام موسیٰ ہوگا اور تیرا تختہ پلٹ دے گا۔ جب یہ وقت قریب آیا تو فرعون کے کاہنوں نے، جو تمہاری زبان میں کہوں فال کھولنے والوں نے، فال کھول کے بتایا او فرعون تیرا وقت قریب آ گیا، اب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ تیری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دے گا،
تیرا تختہ پلٹ کر دے گا، پھر وہی ایک رب کا بول بالا کرے گا۔ فرعون نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں ہونے نہیں دوں گا۔ اس نے ساری آرمی کو لگا دیا، ساری فورس کو لگا دیا، کسی کے گھر میں نیا بچہ جنم نہیں لینا چاہیے، جس کے گھر میں بچہ جنم لے لے فوراً اس کا مرڈر کر دو، یہ میرا حکم سرکاری حکم ہے۔ لوگوں ذرا غور کرو، فرعون نے ایک بچے کو بھی جنم نہیں لینے دیا، جو بچہ پیدا ہوتا مرڈر کر دیا جاتا، ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا، سب کے مرڈر کر دیے گئے۔ فرعون خوش، کہا فال کھولو، پھر فال کھولی، فال میں پھر آیا، وہ بچہ بھی آنے والا ہے۔ تو اس کو نہیں مار پایا، اس بچے کو، توجہ ہے؟ وہ کاہن ہوتے تھے، نجومی ہوتے تھے، حالانکہ شریعت میں اس پر یقین نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں جیسے آج نیٹ بتا دیتا بارش ہوگی، لیکن بارش نیٹ کی وجہ سے تھوڑی ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ کوئی بات ہے کیا نہیں ہے؟ ایسے نجومی کاہن بتا دیا کرتے تھے، تو وہ ان کے کچھ علم وغیرہ ہوتے تھے، لیکن اس پر اسلام بھی کہتا ہے ہم ایمان نہیں رکھ سکتے، مگر بہرحال وہ پھر بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے۔ آج کا میاں تو نہ کچھ پڑھ لیا نہ لکھ لیا، فری میں سب کی فالیں کھول کے دے گا۔ وہ پھر بھی ہوتے تو پڑھے لکھے تھے، حالانکہ اس پر یقین نہیں رکھنا ہے، لیکن پھر بھی پڑھ لکھ کے وہ اپنی ڈائری اوریوں سے نکالتے تھے، ستاروں کا علم انہیں ہوتا تھا۔ آج کا میاں نماز یاد نہیں ہے، اگر مجھے نماز سنوا دو جو فال کھول کے دکھا رہا ہوں، اگر نہ پسینے آ جائیں اسے تو سردی دسمبر میں، حقیقت بتا رہا ہوں یہ صاحب، حقیقت نماز یاد نہیں ہے، وہ فال کھول کے ایسی بتا رہا، ایسی فال کھول کے بتا رہا کہ جیسے سب کچھ اس کے سامنے ہوا۔ اب میرا سیدھا سادہ بھولا بھالا مسلمان میاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور میری بہنیں تو اور بھی سیدھی ہیں، نظام میں قدا کچھ اس طرح بگڑا ہے ساتھی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ ان فالوں کے چکر میں نہ آؤ لوگوں، تمہارا سب سے بڑا حافظ قرآن ہے، نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر لے، تیرے گھر میں جن بھوت رکے گا ہی نہیں۔ کہنے لگا ابھی وہ بچے کو تو مار نہیں پایا، ابھی وہ بچہ آئے گا۔ فرعون پریشان نہیں مار پایا، ہاں نہیں مار پایا۔ اس نے اپنی کارروائی کو اور سخت کر دیا، کہنے لگا جو بچے ماں کے پیٹ میں ہیں پیٹوں سے حمل گرا دیے جائیں۔ جو بچے ابھی تک پیدا ہو رہے تھے انہیں مارا جا رہا تھا، لیکن اب جو پیٹ میں انہیں بھی مارا جائے۔ جو بچے پیٹوں میں تھے انہیں بھی تلاش کر کر کے ماؤں کے حمل ضائع کر دیے گئے، لیکن بن کے فانوس جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ فرعون تو کتنا ہی مروا دے، لیکن موسیٰ تو آئے گا، انقلاب تو آئے گا، تجھے تو دریا میں ڈبو ڈبو کے مارے گا۔ اللہ کی مدد آتی ہے تو ایسی آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے تو جھونپڑیوں کو اللہ محل میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اللہ جب نگاہ پھیرتا ہے تو محلوں کو جھونپڑیوں میں تبدیل کر دیتا۔ بولو ہوتا کہ نہیں؟ اللہ رات کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات میں بدلتا ہے، تو اے اللہ پہ ایمان رکھنے والوں، وہ غریبی کو امیری میں بدلتا ہے، امیری کو غریبی میں بدلتا ہے۔ مگر ہمارے تو ایمان ہی بڑے کمزور ہیں عبدال بھائی، اتنے کمزور ایمان ہو گئے، ایک میاں آ کے کئی گاؤں کے لوگوں کو ٹھک ٹھک کے چلا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا تیرے گھر میں دیغ دبی ہے، دیغ، ہاں چڑھونا چڑھا، بکرا دے، بکری دے، مرغا دے، مرغی دے، اتنے پیسے دے تو تیرے گھر کا خزانہ نکالوں گا، اور یہ نکلوا جا پیسے دے رہا، اور بے وقوف اگر یہ خزانہ نکالتا تو تجھ سے مرغی کیوں مانگتا 200 روپے کی؟ یہ بات عقل کی ہے کہ نہیں ہے یار؟ لوگ میرے کتنے بھولے بھالے پھنسے پڑے ہیں اس میں، 12 سال سے کوئی بدائیوں میں پڑا، کوئی 26 سال سے کلیئر میں پڑا، یہ میری باتیں نوٹ کرنا ذرا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ یار یہ مخالفت کرنا صابر پاک کی، مخالفت نہیں کر رہا ہوں میں، صابر پاک کی جو تم نے توہین کی ہے اس توہین کی میں مخالفت کر رہا ہوں۔ تو کیا کر رہا ہے تو 12 سال سے بدائیوں، وہ جن تھا مولانا 12 سال سے نہیں جا رہا، یہ بات میری غلط ہو تو بتائیے آپ، بدائیوں چاہیے 12 سال سے پڑھیں، چھوٹے سرکار بڑے سرکار میں بات غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کوئی 20 سال سے، اور کیوں پڑھا میرا جن نہیں جا رہا، اور بے وقوف کہ صابر علاؤالدین کلیری کی تو اتنی توہین کر رہا، اگر صابر علاؤالدین کلیری نظر ڈال دے تو تیرا جن 20 سال تک رک جائے؟ کیا ان کی پاور ختم ہو گئی معاذ اللہ؟ تو ڈھونگی ہے، تو
گھر میں جب تک نمازیں نہیں ہوں گی، بے پردگی رہے گی، تو باہر سے جن کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اندر کے جن کافی ہیں۔ ایک شخص بولا حضرت بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا کیا ہو گیا؟ بولا میری بیوی پہ 12 سال سے جنا ہے، جاتا ہی نہیں۔ اچھا میں نماز کب سے نہیں پڑھتا؟ نماز تو پڑھتی نہیں، میں نے کہا اس سے بڑی جنیوں بدتنیاں کون ہوگی؟ ارے نماز نہیں پڑھتی، اس سے بڑی بدتنیاں کون ہوگی؟ مجھے بتا، بے پردہ رہتی ہے تو اس سے بڑی جن اور بھوت کون ہوگی؟ مجھے بتا۔ میرے بھائیو، صابر صاحب کی بارگاہ میں 12 سال تک جی، یار ایک نظر ڈال دے تو 12 کوس تک آگ لگا دے، اور 12 سال سے جن ہی نہیں جا رہا۔ یار صابر کی عظمت کو تو نے نیچا کر دیا۔ وہ کہتا وہ فیصلہ چل رہا، میاں نے بیوقوف بنا رکھا کہ وہ عدالت چل رہی ہے۔ اس کے بازیاں آیا لکھا کہیں بتائیں، علماء بیٹھے لکھا کہیں کوئی عدالت ہوتی ہے؟ خامہ خائن کی خماس کہانیاں کے ساتھ وہ عدالت چل رہی ہے، وہ تاریخیں پڑھ رہی ہیں۔ اور میرے بھائی اگر اللہ والا ایک نظر ڈال دینا، کوئی عدالت نہیں، کوئی تاریخ نہیں، اللہ والا